بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان آج کی خبریں اور اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت۔ سب سے بڑا سوال کہ کیا عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے کسی ڈیلیگیشن کی ملاقات کروائی گئی ہے، ان کی ہمشیرہ سے یا ان کے کسی ڈاکٹر سے یا ان کے وکیل سے؟ کیا ان کی ملاقات رات کو کروائی گئی ہے یا اب کروائی جائے گی؟ تو ابھی تک جو کنکریٹ اطلاع ہے وہ ہمارے پاس ملاقات ہونے کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن کچھ حکومتی صحافی جو ہیں انہوں نے واویلا شروع کیا ہوا ہے کہ عمران خان جیت گیا اور عمران خان یہ ہو گیا، اس کی واپسی ہو رہی ہے۔ اب یہ توجہ ہٹاؤ مہم بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کو غلط انفارمیشن دے کے مطمئن کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کنکریٹ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اور فیصلہ جو ہے 3-4 بجے ہوگا۔ بہت اہم ایک اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلایا کے پی کے میں، علی امین گنڈا پور نے۔ اس میں وہ جو تمام زونز کے ایم پی ایز اور لیڈران جو ہیں چاروں زونز کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، اور پورا جو یہ احتجاج ہے 15 اکتوبر کا، اس کے حوالے سے چیزیں فائنلائز کی جائیں گی۔ یہ جو پروپیگنڈا کہ علی امین گنڈا پور نے انکار کر دیا، فلان لیڈر نے انکار کر دیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل غلط ہے۔ قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 2-3 ویلاگز میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ ورکرز کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے، یہ باور کرانے کے لیے ہے کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، وہ جو ملٹری ٹروپس ہیں ان کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں، ویڈیوز، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہیں، یہ بھرکس نکال دیں گے۔ یعنی ان اے وے وہ فورسز کو اپنی عوام کے خلاف پچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ جو فوج ہے ایس سی او کانفرنس کے لیے، سیکورٹی کے لیے آئی ہے، وہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز کو روکنے کے لیے نہیں آئی، نہ ان کا یہ مینڈیٹ ہے، اور نہ ہی ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا جب وہ شہر کا گشت کر رہے تھے تو وہ پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ گل مل گئے تھے۔ کوئی انہوں نے کسی طرح سے بھی پاک فوج کے دستوں نے، جو عوام تھی، یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایک ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے کہ ماریں گے، ڈنڈے ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تاکہ ایک لگتا ہے اس سے کہ شاید کوئی سازش بھی بن رہے ہوں کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر 9 مئی کی طرح کا کوئی واقعہ کرنے کی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال 3 سے 4 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو پی ٹی آئی کی قیادت کا اجلاس ہوگا، کچھ لوگ شریک ہوں گے، کچھ لوگ زوم پہ ہوں گے، اور ہر طرح سے تو یہ فائنل شکل دے دی جائے گی۔ اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ 4 بجے سے پہلے تک کوئی ملاقات اگر عمران خان سے ہو گئی، کوئی اس حوالے سے کوئی بیان آ گیا، تو پھر تو 15 تاریخ کا جو احتجاج ہے وہ مؤخر ہو جائے گا، کیونکہ یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے ہے، اور حکومت اس کو چاہے تو 1 منٹ میں اس کو ریزالو کر سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ اس کو بھی ایک اپرچونٹی بنا رہے ہیں پی ٹی آئی پر تنقید کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ بڑا فیصلہ بالکل اس کی حماد اظہر صاحب نے کیا کہ وہ خود لیڈ کریں گے، جو پنجاب سے جو قافلے آئیں گے، تو تیاری جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے تئیں پی ٹی آئی پوری کر رہی ہے، اور شام 4 بجے تک 5 بجے تک اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور سب کچھ باہر بھی آ جائے گا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور وہ کیا ہوا۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ پشاور سے ہے۔ وہاں پر جو جرگہ ہوا، ان کے جو بیانات اور جو فیصلے سامنے آئے ہیں، جو مطالبات سامنے آئے ہیں، وہ مین سٹریم میڈیا پر اس طرح سے ان کو پذیرائی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ بس ایس سی او پر لائیو ٹرانسمیشنز کریں، ایس سی او پر ایکسپرٹس کو لیں، اور بھوکے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو ایس سی او ہے، یہ کوئی اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان کا اتنا امیج بلند ہو گیا کہ جو پاکستان کے بھوکے بے روزگار لوگ ہیں ان کے پیٹ بھر گئے ہیں، اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے تعلیم کی یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلا کے اسے شہباز شریف نے بیچنے کی کوشش کی ہے، اور الٹا وہ گلے میں ہی پڑ گئے سارے، جو ان کی جو گفتگو ہے، بہت سارے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے ان کی گفتگو سن کے۔ بہرحال میں اس بات پر ابھی نہیں بولنا چاہتا، لیکن ایس سی او پر ٹرانسمیشنز کریں، بتائیں ایس سی او پاکستان کے لیے کیا ہے۔ حالانکہ اور پھر یہ بھارت کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی برف پگھل گئی ہے۔ جے شنکر نے واضح طور پہ کہا کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے، ہم ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ اس کے حوالے سے
جو SCO کانفرنس کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، تو قبائلی جو جرگہ ہے انہوں نے جو ڈیمانڈز دی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 60 ڈیز کے اندر اندر تمام جو اضلاع ہیں جو قبائل کے، وہاں سے طالبان بھی نکل جائیں اور جو فورسز ہیں وہ بھی نکل جائیں، ہم خود امن کا تعین کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک لشکر بنانے کا بھی اعلان کیا ہے، ہر ضلع سے 8-9 ہزار بندے ہوں گے اور ایک بہت بڑا لشکر ہوگا جو جائے گا مختلف جگہوں پر، اور جو ڈسپیوٹس ہیں، جو جھگڑے ہیں مقامی، ان کو وہ حل کرے گا۔ ایک اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو تجارت ہے وہ جو انگریز کے زمانے میں جیسے ہوتی تھی ڈیورنٹ لائن سے جو بارڈر ہے اس طریقے سے ہونی چاہیے، یعنی وہ اوپن بارڈر کی بات کر رہے ہیں آنے جانے پہ، جو فینس لگائی گئی ہے، جو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے آمد و رفت کو، اس کو انہوں نے بالکل ماننے سے یکسر انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور پھر بجلی کے بلوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جہاں جو قبائل ہیں جہاں پر بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے وہ تو بالکل پیسے نہیں دیں گے، اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ 5 روپے یونٹ کے حساب سے وہ دیں گے بجلی کا بل۔ تو اس سے پہلے کشمیر میں بھی ایسی موومنٹ چلی تھی اور وہاں پر انہوں نے بھی پورا کشمیر بند ہو گیا تھا، تو وہاں پر اب 5 روپے 7 روپے پر یونٹ بجلی جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے۔ تو یہ قبائل کا بھی یہ مطالبہ سامنے آ گیا۔ اور علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے ایک بات کی وضاحت کی ہے، پشتون منظور پشتین نے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی KPK کا جرگہ نہیں ہے، یہ پشتونوں کا جرگہ ہے، پختونوں کا جرگہ ہے، پوری قوم کا جرگہ ہے، اور ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ سامنے پہاڑ ہے، اب یا تو پھر ٹکر مارو پہاڑ سے، کیونکہ ہم جب بھی حقوق مانگتے ہیں تو ہمیں حقوق اپنے نہیں ملتے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا سیاسی طور پر حل نکالنا پڑے گا، اور ابھی تک ان کی یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ سامنے آئی ہیں۔ پھر ڈاکٹر روما کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے سندھ میں، جو باہر سے پڑھ لکھ کر آئیں، اور ایک سندھ رواداری ایک مارچ تھا کراچی پریس کلب کے سامنے، جس طریقے سے مرد پولیس والوں نے ڈاکٹر روما چانڈیو کو مارا پیٹا ہے، اس کو گھسیٹا ہے سڑکوں پر، سوشل میڈیا پر ان ویڈیوز کی بھرمار ہے، اور تمام یہ باتیں سامنے ہیں کہ یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح ہے وہ تڑپ گئی ہوگی، لیکن بلاول پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا ان چیزوں کا۔ شہری رحمان ہلکی پھلکی معافیاں مانگ رہی ہیں، وہ جو اشک شوئی کرتی ہیں، لیکن پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس ظلم پر، خواتین کے ساتھ جو گھسیٹا گیا، جو ڈاکٹر روما کے ساتھ ہوا، اس پر کوئی، اور پوری قوم جو ہے اس پر احتجاج کر رہی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ باقی کے ترامیم کے حوالے سے MNAs کے خواجہ شیراز کا بھی بیان آیا ہے کہ جناب ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، سیف اللہ بڑو کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے، اگر نوبت آئی تو وہ PTI کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے، وہ ان ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ چودھری الیاس کی بات ہو رہی ہے جو گجرات سے MNA ہیں، کہ ان کے خلاف جو ریفرنس گیا اسپیکر نے بھیجا ہے اس کو واپس لیا جا رہا ہے، چودھری شافے جو لے رہے ہیں، تو اس سے ایک یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی کمپرومائز کر لیا ہو، لیکن جب تک وہ آ نہیں جاتے اور وہ اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی جو بات ہے وہ ابھی آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور آج 4 بجے تک فیصلہ ہوگا کہ کل احتجاج ہونا ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔